اس کے بعد آج پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر جلسہ تھا، جہاں انہوں نے سہیل افریدی نے تقریب سے خطاب کیا، جہاں شاہد خٹک جو قومی اسمبلی کے ایم این اے انہوں نے تقریب سے خطاب کیا، جنید اکبر جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں کے پی کے انہوں نے تقریب سے خطاب کیا، اور الگ الگ لیڈرز نے خطاب کیا۔ اگر ہم سہیل افریدی کے آپ کو لیٹسٹ بیانات بتائیں جو انہوں نے تقریب سے خطاب کیا، جو انہوں نے اہم ترین بیانات دیے جلسے میں کھڑے ہو کے پشاور کے اندر جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو جواب دیے، اگر ہم آپ کو اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں، اور جو پاکستان کے سب کرنٹ افیئر چل رہے ہیں اور باقی بیانات ہیں اس کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن جو آپ پشاور کے اندر جلسہ ہوا ہے اور جو کل پی ٹی آئی کا پارلیمانی پریس کانفرنس ہوئی ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی، اس کے اندر اسد کیسر، مسٹر گور علی خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں نامزد، اور سلمان اکرم رازا جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو کیا جواب دیے، اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کا پشاور کے اندر جلسہ ہوا ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ سہیل افریدی اور باقی پی ٹی آئی کے لیڈرز نے ڈی جی ایس پی آر کو کس طرح جواب دیا، اور پی ٹی آئی نے ایک اور جلسے کا اناؤنس کیا 14 دسمبر کو 8 کے اندر پی ٹی آئی ایک اور جلسہ کرنے جا رہی پشاور کے اندر، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو پشاور کے اندر آج جلسہ ہوا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، پھر -1 نہیں مائنس آل ہوگا۔ یہ مسٹر گور علی خان نے کل جو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ سارے بیانات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، جو پی ٹی آئی کا آج کا جلسہ ہوا ہے اور جو کل پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی ہے، میں ایک ساتھ یہ مکس ہوگا تو ایک ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں۔ اگر یہی حالات رہے تو جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، پھر -1 نہیں ہوگا، پھر مائنس آل ہوگا۔ یہ مسٹر گور علی خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ اگر جمہوریت کا یہی یہی جمہوریت کی حالت رہی تو صرف -1 نہیں ہوگا، مائنس عمران خان نہیں ہوگا، پھر مائنس آل ہوگا، اور پھر آپ کو یہ بکتنا پڑے گا، اور پھر آپ اپنے گربانوں میں جان کے دیکھو کہ آپ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اگر -1 کرنے نکلو گے تو پھر مائنس آل ہوگا، صرف عمران خان مائنس نہیں ہوگا، پھر سارے مائنس ہوں گے۔ یہ مسٹر گور علی خان نے بات کی ہے۔ 80 کی دہائی میں بھی ایک زابر نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ فلاں کیا ہے، جب وہ پتا چلا تو پاکستان ترقی میں تھا۔ پھر مشرف نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس ملک کو ٹھیک کروں گا۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں پہلے بھی کھڑے رہے ہیں، پہلے بھی بہت جبر آئے، ہم نے پہلے بھی رد کیا، آج پھر اس جبر کو رد کرتے ہیں۔ یہ سلمان اکرم رازا نے بات کی کہ پچھلے 78 سالوں سے اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر یہی چلتا ہوا آ رہا ہے، پہلے بھی جبر، ظلم و زبر یہی کہا جاتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ہم اس ملک کو صحیح کریں گے، اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس ملک کو کس طرح تباہ و برباد کیا۔ یہ سلمان اکرم رازا نے بات کی ہے۔ زبر اور ڈونس سے ترقی ہوتی تو وہ ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف کے دور میں ہو گئی ہوتی۔ ہر بار اشرافیہ امیر ہوئے، عوام غریب ہوئے۔ آج عوام کو مکالمے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا۔ یہ سلمان اکرم رازا نے بات کی کہ پہلے بھی جو ڈکیٹرز آئے ہیں، پہلے بھی جو مارشل لاء جنہوں نے لگایا ہے، پرویز مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے، ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو اب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بند کمروں کے اندر ملک کے فیصلے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کس طرح کھڑا کر پائیں گے۔ اس کے اگر ہم دیکھیں ہمارے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے جو ہوا عوام کو بتانا ضروری ہے۔ 180 سیٹوں سے 91 پر بیٹھے آج 76 سیٹیں رہ گئی ہیں، مخصوص سیٹوں بھی چھین لی گئی ہیں۔ مسٹر گور علی خان نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور عوام کو بتانا ضروری ہے کہ ہماری 180 سیٹیں تھی لیکن ہم سے چھین کے وہ ان چوروں، ان یزیدوں کو دے دی گئی، اور آج ہم سے مخصوص سیٹیں بھی چھین کے ان کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ مسٹر گور علی خان نے بات کی ہے۔ اس کے اگر ہم دیکھیں ہم نیشنل پریس کانفرنس نہیں کر رہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ غلط تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے اثراتہ اتنے بڑے الفاظ استعمال ہونا جمہوریت کے لیے اچھا سگن نہیں ہے۔ ہمارا دشمن ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس سے خوش ہوگا۔ مسٹر گور علی خان نے بات کی ہے کہ جو ڈی جی ایس پی آر نے کھڑے ہو کے سہیل افریدی کے بارے میں کہا کہ پی کے ایک وزیر اعلیٰ کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کیے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ایسی تربیت ہوئی کہ ہم آپ کو آگے سے ایسا ہی الفاظ بولیں کہ جس سے ہمارے اوپر سوالات کھڑے ہوں، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ اور جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم دونوں کی پریس کانفرنس، ہم دونوں کی لڑائی دیکھ کے خوش ہوا ہوگا اور مٹھائیاں بانٹی ہوں گی۔ یہ مسٹر گور علی خان نے بات کی ہے۔ ہمیں اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ عمران خان کو جنوری کو سزا ہوئی، آج دسمبر تک اس کا کیس فکس نہیں ہوا۔ ہم نے جتنا برداشت کیا ہے اس ملک کو،
जमहूरियत की खातिर किया है। मिस्टर गोयल अली खान ने बात की है कि जनवरी के अंदर इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सजा सुनाई गई थी, सेंटेंस सुनाई गई थी, लेकिन अब दिसंबर आ गया है, इस साल का आखिरी महीना आ गया है, लेकिन अभी तक इमरान खान की केस की समाअत को फिक्स नहीं किया गया कि हमें सुना जाए और इमरान खान का केस, ये जो बोगस केस है 190 मिलियन पाउंड केस, ये डस्टबिन की टोकरी में हम फेंक सके। उसके तक हम देखें इमरान खान को माइनस किया तो इस मुल्क की इस मुल्क की शहजादे को इकट्ठा रखना, इस मुल्क के असारे को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल होगा। खैर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत अता करके है, मुंतखब निज़ाम मुसर्रत किया गया तो हालात के जिम्मेदार आप खुद होंगी। सलमान अकरम राजा ने बात की कि अगर आप माइनस इमरान खान करना चाहते हो तो फिर जो इस मुल्क के अंदर होगा उसका जिम्मेदार आप होगा। अगर आप KPK के अंदर गवर्नर राज लगाना चाहते हो या कोई और अरबा इस्तेमाल करना चाहते हो और फिर जो हालात पैदा होंगे, जो कुछ होगा उसके भी जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि अपने गिरबानों में जान के देखो, ये सलमान अकरम राजा ने इस निज़ाम, इस फॉर्म 47 हुकूमत को थ्रेट दिया है। उसके बाद अगर हम देखें जमहूरियत का नाम लेने वाली सियासी जमातें मतूब होने के बाद मकलूब हो चुकी हैं। वो सियासी जमातें सर झुकाने नौकरी कर रही हैं। अवाम जानते हैं कि एक ही शख्स और एक ही पार्टी है जो अवाम की बात करने की ताकत रखते हैं। सलमान अकरम राजा ने बात की कि जो जमहूरियत की बात करते थे, जो वोट को इज्जत की बात करते थे, आज उन्होंने सारे बयानी अपने आप को दफन कर दिया, अपने सारे बयानी को, और आज सिर्फ इस मुल्क के अंदर एक ही लीडर जिंदा है जो इस मुल्क को जगा के रखा हुआ है, जिस इस मुल्क को जिंदा करके रखा हुआ है और इस मुल्क की जमहूरियत को जिंदा करके रखा हुआ है। उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है और उस पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। सलमान अकरम राजा ने बात की है। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़े रखा हुआ है। इमरान खान ने करोड़ों नौजवानों को इस बयानी के साथ जोड़ कर रखा हुआ है कि जो इस मुल्क के लिए रेल की अड्डी रखता है, वरना और बहुत सारे बयानिए हैं। ये सलमान अकरम राजा ने बात की है कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। सलमान अकरम राजा ने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनको जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क के नौजवानों को जोड़ के रखा हुआ है, इस मुल्क के लोगों को जोड़ के रखा हुआ है और बयानियां बनाया हुआ है कि ये हमारा मुल्क है और ये हमारी पाकिस्तान की आर्मी है। हमसे हमारे सियासी कर अलीपुर की सीट छीन ली गई है। हमने फिर भी सब्र किया कि मुल्क में जमहूरियत हो। मिस्टर गोयल अली खान ने ये बात की कि हमारे घर के अंदर घुस के इन्होंने हमारे साथ धांधली की, फॉर्म 47 के ऊपर नून लीग के उम्मीदवार को जितवाया क्या अलीपुर के अंदर, लेकिन हमने जब भी सब्र किया कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल हो जाए, इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून रहे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ गद्दारी करते जा रहे हैं। अब हमारी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। ये मिस्टर गोयल अली खान ने बात की है। औरतों और बच्चों तक आज जुल्म ढाए गए, हमारे साथ जो हुआ इसकी एक पूरी दास्तान है। ये मिस्टर गोयल अली खान ने बात की कि हमारी माए बहनों के, हमारे बच्चों के, हमारे लोगों के पर जुल्म ज़बर किया क्या, इसकी एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन हमने इन सबको माफ़ किया, लेकिन इसको हम भूलने अर्गिज़ नहीं देंगे। मिस्टर गोयल अली खान ने बात की। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान भी मेरा है और ये पाकिस्तान की आर्मी भी मेरी है। ये मिस्टर गोयल अली खान ने बात की जो PTI के चेयरमैन है कि इमरान खान ने यह हमेशा कहा है और ये हकीकत है। इमरान खान ये बार बार आज जगह इमरान खान ने 100 मरतबा ये बात की है, 1000 मरतबा ये बात की है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये पाकिस्तान भी मेरा है और ये पाकिस्तान की फ़ौज, ये पाकिस्तान की आर्मी भी मेरी है। मैं नहीं चाहता कि इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हों। ये इमरान अहमद खान न्याजी है, लेकिन कुछ पर नमूने जो बंद कमरों के अंदर इस मुल्क के फैसले करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क का दहशतगर्द है, इमरान खान इस मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन के, वो उनको अपने गिरबानों में जान के देखना चाहिए। मुल्क बस जब भी मुश्किल वक्त आया तो तमाम तर मुजालिम के बावजूद हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हुए। हमारी सपोर्ट से ही पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। मिस्टर गोयल अली खान ने सही बात की है। जिस दिन जंग हुई मई के अंदर, जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए, तो यही PTI के सोशल मीडिया टाइकर्स, यही इमरान अहमद खान न्याजी के टाइकर्स, जिनको ये दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर करते हैं, वही खड़े हुए। उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने इंडिया का जो बयानी है उसको दफन किया, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और DGSPR और पाकिस्तान की अफवाज ने उनकी तारीफ की, उनकी रिस्पेक्ट की कि इन्होंने हमारा सपोर्ट दिया और आज आप उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस TV चैनल्स पर में दिखा रहे हैं, मगर आवाज़ आज चैनल पर बंद है। ये साइड पे इनके शो चल रहे हैं और साथ पे PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लीडरशिप की, लेकिन उनको दिखाया नहीं जा रहा, सिर्फ उनकी क्लिप दिखाए जा रहे हैं और उनकी आवाज़ बंद की हुई है और शो जारी है। ये इनकी औकात है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान अहमद खान न्याजी का नाम चला सकें या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका जवाबी रद्दअमल है वो चला सकें। हम मुल्क के मुखालिफ नहीं हैं, जामन
عمران خان ملک کی فلاح کے لیے قدم اٹھائے گا، اشتہار عوام کو ماننے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 9 مئی کے بعد جو ہوا میں آج بھی رات کو روتا ہوں، اب بس کرو، یہ اس قوم کا مقدر نہیں تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کی۔ سلمان اکرم راجہ ہم ملک کے مخالف نہیں، ضامن ہیں، عمران خان ملک کی فلاح کے لیے قدم اٹھائے گا، اشتہار عوام کے ماننے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 9 مئی کے بعد جو ہوا میں آج بھی رات کو روتا ہوں، اب بس کرو، یہ اس قوم کا مقدر نہیں تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کی ہے کہ 9 مئی جو ڈرامہ نچایا کیا تھا، آج بھی رات کو روتا ہوں کہ آپ لوگ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس پیارے وطن پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس ملک کو، پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ ملک کے مخالف نہیں ہیں، ہم ضامن ہیں، عمران خان ملک کی فلاح کے لیے قدم اٹھائے گا اور جو بھی وہ ضروری سمجھے گا وہ اٹھائے گا، کوئی کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ عورتوں اور بچوں تک آج ظلم ڈھائے گئے، ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی ایک پوری داستان ہے، یہ مسٹر غور علی خان نے بات کی ہے کہ عورتوں بچوں تک آج ظلم ڈھائے گئے، ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی ایک بہت بڑی داستان ہے جو کہ ہم بھولنے نہیں دیں گے اور آپ کو یاد دلواتے رہیں گے۔ اس کے رقم دیکھیں، ملک پر جب بھی مشکل وقت آیا تو تمام تر مظلوم کے باوجود ہم پاکستان اور پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہماری سپورٹ سے ہی پاکستان کو بڑی کامیابی ملی۔ یہ بیرسٹر غور علی خان نے بات کی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ایک مقبول لیڈر کو بار بار نیچا دکھانے کے لیے پریس کانفرنس ہوتی رہی ہے۔ میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا، 1990 میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور بے نظیر کو بھی سیکیورٹی تھریٹ کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ نہیں چاہتے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی رہیں، باقی باہر میں جائیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بات کی کہ 190 کے اندر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا وکیل تھا، لیکن ان کو بھی اس وقت سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے، یہ سب لوگ ڈسٹبن کی ٹوکری میں جا کے دفن ہو جائیں، صرف یہ نہ رہیں، صرف ہم رہیں، ہماری عقل چلے، ہماری برہم بازی چلے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے۔ ملک پر جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو تمام تر مظالم کے باوجود ہم پاکستان اور پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہماری سپورٹ سے ہی پاکستان کو بڑی کامیابی ملی۔ یہ بیرسٹر غور علی خان نے بات کی ہے۔ اس کا تم ہوتے کون ہو، تم تو 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو۔ یہ اسد کیسر نے بہت باری الفاظ بولے ہیں، ڈی جی ایس پی آر کو منہ تو جواب دیے کہ آپ ہوتے کون ہو، تم 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو۔ یہ اسد کیسر نے پریس کانفرنس کے اندر، پی ٹی آئی کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے اندر ڈی جی ایس پی آر کو جواب دیا ہے۔